بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج امام کعبہ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز نے اپنے خطبہ حج میں یہ کہا ہے کہ اسلام امن کا اور سلامتی کا مذہب ہے، اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی زور دے کے کہی ہے کہ جو مسلم ممالک کے حکمران ہیں وہ اپنے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ جن مسلم ممالک میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، وہاں پہ جو حکمران ہیں وہ اپنے عوام کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کریں؟ وہاں پہ تو دہشت گردی ہی فروغ پائے گی. تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ عید الاضحیٰ قریب ہے، لیکن پاکستان جیسا جو ایک مسلم ملک ہے وہاں پہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مہنگائی کو بڑھا دیا گیا ہے. اور جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور پھر کوئی چیز بھی قابو میں نہیں رہتی. تو جناب شاہد خاقان عباسی صاحب پیٹرول کے اور گیس کے وزیر ہیں، اور ان سے ہی آج ہم نے پوچھنا ہے کہ یہ عید سے کچھ دن پہلے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے اتنی مشکلات کیوں پیدا ہو گئی ہیں. بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر گلفراز صاحب کو، سابق سیکرٹری پیٹرولیم ہیں، اور جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب معروف تجزیہ کار ہیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ عید سے کچھ دن پہلے یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا، بجلی بھی مہنگی ہوئی، اس سے پہلے پیٹرول بھی مہنگا ہوا، گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ملک میں جو تیل ہے، تیل کی مصنوعات ہیں، ان کے لیے اوگرا کے ایک فارمولہ کا تعین کیا جا چکا آج سے 15 سال پہلے، اور ہر پہلی تاریخ کو اس فارمولے کے مطابق تیل کی قیمتیں ایڈجسٹ کی جاتی ہیں. اس میں دو بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی مصنوعات کی قیمت، اور دوسرا روپے اور ڈالر کا جو تناسب ہے. اس دفعہ بدقسمتی سے جو روپے اور ڈالر کا تناسب تھا اس کا تقریباً اثر کوئی 2.25 روپے کے قریب ہوا. منڈی میں، عالمی منڈی میں تیل کی مصنوعات میں کوئی اتنا خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، لیکن چونکہ اس کا اثر تھا اس سے مصنوعات کی قیمت بڑھانی پڑی. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ماہ میں جو ڈیزل کا ایفیکٹ تھا اس کو پاس آن نہیں کیا گیا تھا. اس کا بجٹری امپیکٹ تھا جو تقریباً 6 ارب روپے بنتا تھا. تو اس دفعہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو واپس ایڈ بیک کر دیا جائے. تو یہ دو وجوہات ہیں. اچھا، آج جو ایک بہت طویل میٹنگ ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ آپ کی، تو اس میں کچھ آپ نے جائزہ لیا کہ پچھلے 3 ماہ میں، یعنی کہ جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر، 3 ماہ میں جو ایچ او بی سی ہے اس کی قیمت میں فی لیٹر 19 روپے اضافہ، پریمیم میں 12 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل میں 12 روپے، لائٹ سپیڈ ڈیزل میں 12 روپے، اور مٹی کا تیل جو غریب آدمی استعمال کرتا وہ 15 روپے مہنگا ہو گیا. تو اس کو کچھ نظر ثانی کی آپ نے اس پہ؟ دیکھیے، میں گزارش کروں، نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، نظر ثانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے بجٹ میں کچھ روم موجود ہو کہ آپ اس اضافے کو ابزارب کر لیں. وہ اضافے کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ابزارب کرنا ہے آپ کو اضافی قرضہ لینا پڑے گا اور اس کو پے کرنا پڑے گا. یہ آسان حل ہیں جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں، جس سے آج آپ کو مشکلات کا سامنا ہے. جی ڈاکٹر گلفراز صاحب، آپ بھی سیکرٹری پیٹرولیم رہے ہیں، آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کی وضاحت سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میرے سامنے موجود ہیں، میں ان کی اپنے دل سے عزت کرتا ہوں. یہ کلین منسٹر ہیں، ویل بیننگ منسٹر ہیں، ایجوکیٹڈ منسٹر ہیں. لیکن میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر یہ فیصلے سارے یہ منسٹری فائنانس ہی کرتی ہے، کیونکہ ان کو کٹی کا ہی پتہ ہوتا ہے. پہلی چیز میں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ایک لیوی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. جب ہم نیشنل فائنانس کمیشن کی ڈیلیبریشن میں تھے، یہ پوائنٹ میں نے ریز کیا کہ یہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں لیوی کیوں نہیں آتی، یہ ڈویزبل پول میں کیوں نہیں آتی. تو گورنمنٹ نے پورے اسٹینڈ کے ساتھ ایکسپلین کیا کہ یہ ہمارا ریونیو نہیں ہے، ہم اس کو ریونیو کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہی کرتے ہیں. ہم صرف اس کو پرائس، پیٹرولیم پروڈکٹ کی پرائس کی کوشننگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جب یہ بہت بڑی اسپائک آ جائے جیسے پاکستان کی اکانومی کے اوپر نقصان آتا ہو تو ہم ابزارب کر لیتے ہیں، اور بعد میں پرائس نیچے جاتی ہیں تو ہم اس کو ریکوپ کر لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اوگرا کے ساتھ، اس کا ٹوٹل تعلق ہے منسٹری آف فائنانس کے ساتھ.
وہ کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ اچھا، وہ 1 لیٹر پہ کتنے روپے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ میں پوری طرح ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں جو انسائسو ہے ان چیزوں کے متعلق، ان کی موجودگی میں گیس ہی کروں گا، میرے خیال میں 5 سے 6 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے 1 لیٹر میں تقریباً جی۔ اب میں دوسری چیز یہ بتاؤں، یہ جو انکریز ہوئی ہے یہ تو بظاہر انکریز اس لیے ہوئی کہ پاکستان کے روپے کی قیمت گر گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس روپے کی قیمت کو کیا نیتاً ہم نے قیمت گرائی ہے یا یہ خود گر گئی ہے؟ اس کو کنٹرول کرنا بھی تو فیڈرل گورنمنٹ کی اچھا، یہ جو 1 لیٹر پہ 4 یا 5 یا 6 روپے جی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، جی، یہ سال کا کتنا بنتا ہوگا؟ دیکھیں اگر سارے پروجیکٹس کو دیکھیں تو میرے خیال میں دیکھتا ہوں کہ 120 سے 160 بلین روپیز یہ بن جاتے ہیں لگ بھگ بلین۔ اب میں ایک اور چیز بتاؤں، یہ جو پیسے بڑھے ہیں یعنی 6-7% جو پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھے ہیں، اس کے اندر 1 روپیہ گورنمنٹ کا بھی بڑھا ہے۔ وہ کس طریقے سے 16% اینڈ پرائس کے اوپر گورنمنٹ کا GST لگتا ہے۔ تو میں یہ کہوں کہ اس پرائس بڑھنے سے گورنمنٹ نے ایڈیشنل ریونیو پک کیا۔ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی کہ لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ سارا انکریز ہم نہ کریں، وہ اپنا ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت چاہے 1 روپیہ کم از کم وہ روک دیتی، کم از کم 1 روپیہ روک سکتی۔ جی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں گلفراز صاحب سے؟ میر صاحب، زمینی حقیقت یہ ہے کہ 70% تیل جو ہے جو پاکستان میں کنزیوم ہوتا ہے وہ ہم عالمی منڈیوں سے خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھے گی تو پاکستان میں بھی ان کو قیمت بڑھانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ جون کی 5 تاریخ کو اگر آپ پکڑ لیں، وہ اس لیے کہ اس دن میاں نواز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تھا، اس دن کوئی 98 روپیز کا لیٹر پاکستان میں ہم بیچ رہے تھے، اور اب وہ چڑھ کے پہنچ گیا ہے 113 پہ، یعنی کہ لگ بھگ 17-18% جو ہے وہ انکریز ڈومیسٹک پرائس میں آئی ہے۔ جون 5 کو جو عالمی منڈی میں بھاؤ تھا وہ $103 پر بیرل تھا، وہ بڑھ کے اب 108 پہ گیا ہے، یعنی کہ عالمی منڈیاں 5% بڑھی ہیں اور پاکستان میں 17 سے 18% پرائس بڑھ گئی ہے۔ تو وہ ڈائریکٹ ریلیشن قائم نہیں ہے، عالمی منڈیاں کم بڑھتی ہیں اور ہم لوکل پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ بڑھ جاتی۔ اب اس میں ایک ایلیمنٹ تو ضرور ہے روپے کی گرنے کا، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ روپے بھی گرنے کی وجہ جو ہے وہ بھی تو آپ کو معلوم کرنی ہوگی کہ وہ 18 کروڑ پاکستانیوں کی وجہ سے گرتا ہے یا حکومت کی وجہ سے؟ یہ IMF کا پریشر ہے یا حکومت کی انکمپیٹنس ہے یا آپ اور ہم سب ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے IMF آپ کو یہ ضرور کہتی ہے کہ آپ جتنی آمدن کما رہے ہیں اتنی ہی آپ اخراجات کریں اور خسارہ کم کریں، ٹھیک ہے، یہ وہ نہیں بتاتی آپ کو کہ آپ نے خسارہ کہاں سے کم کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم خود کرتے ہیں، خود ڈٹرمن کرنا ہے ہمیں کہ ہم نے تیل کی قیمتیں بڑھا کے خسارہ پورا کرنا ہے یا ہم نے اپنے اخراجات کم کر کے خسارہ پورا کرنا ہے۔ یہ جو چھوٹ ہے یہ پاکستانی حکمران کے اوپر۔ اچھا جی، ہمیں جوائن کر لیا جی ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے، رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جناب علی۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کی دعا ہے جناب، کراچی میں خیریت سے آدمی چند دن گزار لیتا ہے تو خوشی رہتا ہے۔ اللہ کرے آپ خیریت سے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بکرا خرید لیا یا نہیں خریدا ابھی؟ جی خرید لیا جناب، خرید لیا۔ کتنے کا خریدا؟ سنت بھی یہی ہے کہ کچھ دن پہلے سے خریدا۔ کتنے کا خریدا ویسے؟ کتنے کا خریدا؟ 18,000 کے چند۔ تو پچھلے سال کتنے کا خریدا تھا آپ نے؟ پچھلے سال جناب اسی وزن کے بکرے جو تھے وہ تقریباً 14,000 کے تھے۔ اچھا، ویسے 18,000 کا بھی آپ نے کافی سستا خرید لیا، یہاں پہ تو 18 کا بھی نہیں مل رہا۔ مرغی سے کچھ ہی بڑا، حضور مرغی سے کچھ ہی بڑا ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا آپ سے ہم سوال کریں گے، لیکن پہلے ذرا جو عوام کی صورتحال ہے اس کی عکاسی کے لیے ذرا سبوق سید صاحب کی ایک رپورٹ دیکھ لیجئے۔ سبوق سید دیکھیے۔ عید کے موقع پر سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیا لباس پہنیں، نئے جوتے خریدیں اور اللہ کی راہ میں قربانی دیں، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کو سنت ابراہیمی علیہ السلام کی ادائیگی سے بھی محروم کر دیا ہے۔ ابھی بھینس بکرے اتنا آسمانوں سے باتیں کرے اور غم غریب بازار میں جاتے تو صرف چیزوں کو دیکھ سکتے مگر خرید نہیں سکتے۔ مہنگائی اتنی زیادہ کیسے بہتر ہے؟ ہمارے ہسبینڈ تو کہتے ہیں کہ تمہارے گلے میں چھری پھیر دیتے ہیں، لیلا کیا شاپنگ کیا کرنی ہے۔ مارکیٹس میں رش کم ہے اور ہم لوگ جو پہلے بہت زیادہ شاپنگ کرتے تھے وہ کم کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ مہنگائی بہت ہے۔ عید کے موقع پر بازار سنسان دکھائی دیتے ہیں۔ محکمہ شماریات کے مطابق گزشتہ 3 ماہ کے دوران مہنگائی میں 8% اضافہ ہوا ہے۔ عید،
تہوار کے بجائے محض ایک سے حرفی بے معنی سا لفظ بن کر رہ گیا ہے۔ اس مہنگائی میں عید کیسے کریں گے؟ جو ہمیں پچھلی عید کے اوپر آج سے 4 ماہ پہلے جوڑا ملتا تھا بچوں کا 600 روپے کا، وہ اب جو ہے وہ 1500 پہ پہنچ گیا ہے۔ فروٹ وغیرہ جو بچوں کو ہم صرف اب دور سے دکھا سکتے ہیں، خرید کے نہیں لے کے دے سکتے۔ مہنگائی جو ہو رہی ہے اس وقت اگر ملک کو مضبوط کر سکتی ہے اور ہماری اکانومی یعنی ہمارے پیسے کو مضبوط کر سکتی ہے تو یہ کڑوی گولی کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا ہمیں آؤٹ پٹ چاہیے۔ پیٹ کے اوپر سمجھو کہ ایسے کہ پتھر باندھا ہوا ہے، روٹی لکڑی کی باندھی ہوئی ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور وہ عید کے موقع پر اب خوشیاں منانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ کیمرامین افضال احمد کے ساتھ سبوق سید، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ اچھا ڈاکٹر عارف الوی صاحب، اس مختصر سی رپورٹ میں ایک خاتون ہمارے رپورٹر کو کہہ رہی تھی کہ ان خاتون کا خامند جو ہے وہ کہتا ہے اس خاتون کو کہ میں تمہارے لیے بکرا تو نہیں خرید سکتا، البتہ تمہارے گلے پہ چھری چلا سکتا ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ بکرے جو ہیں یہ پانی کی بجائے کیا پیٹرول پیتے ہیں؟ اتنے مہنگے کیوں ہو گئے ہیں؟ نہیں بھائی صاحب، یہ جو افراط زر ہے نا، یہ ہر چیز کو افیکٹ کرے گا۔ میں اسی وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر جو سب سے آسان طریقہ ہے حکومت کا پیسہ جمع کرنے کا وہ موبائل ٹیلی فونز ہیں، پیٹرول ہے، بجلی ہے، یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اعتبار سے سیلز ٹیکس ہے۔ یہی حکومت نے ان 4-5 چیزوں پر توجہ دی ہے۔ اچھا آئی ایم ایف ایک لینڈر ہے، آئی ایم ایف تو قرضہ دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یار تم ہمیں واپس ضرور کرنا۔ اچھا واپس کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ کیونکہ یہ تو پوچھتا ہے نا کہ تمہاری جائیداد ہے، تم کہیں سے پیسہ لاؤ گے، تم اور قرض لوگے، تمہاری آمدنی بڑھ جائے گی۔ اس کے اندر حکومت بتاتی ہے کہ جی ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ کام کریں گے۔ آئی ایم ایف کا اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ وہ کس لیول پر حکومت ٹیکس کرتی ہے۔ ہم نے نیشنل اسمبلی میں بڑا شور مچایا، ہم نے کہا کہ یہ جس طرح سے پرانی حکومتیں کر رہی تھیں وہی آپ نے کیا، اشرافیہ کو آپ نے ٹیکس نہیں کیا، لہٰذا آپ سیل فون کی لوڈ پر ٹیکس کریں گے، آپ پیٹرول کی لیوی بڑھائیں گے یا اتنی ہی رکھیں گے، سیلز ٹیکس لگائیں گے۔ یہ سب چیزوں کی وجہ سے کہ افراط زر تو ہو ہی رہا ہے اور اسی چیز کا اثر ڈالر پر ہو رہا ہے، تو یہ ایک ویشس سائیکل میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آئی ایم ایف نے امریکہ کو مشورہ دیا ہے، آج کل کی رپورٹ ہے کہ پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں امریکہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ امیروں کو زیادہ ٹیکس کرو۔ اچھا پاکستان کے اندر تو یہ ہوا ہی نہیں نا۔ سب سے بڑا دھن حامد میر صاحب، سب سے بڑا دھن کالا یا سفید دھن جو ہے وہ پراپرٹی کے اندر ہوتا ہے، جائیدادوں کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جناب اس کے اوپر کیپٹل گینز لگنا چاہیے تھا، مزید ٹیکسیشن ہو۔ یہ جو بوجھ غریب پر پڑا ہے نا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جناب آٹا 8 روپے کلو مہنگا ہو گیا، چاول جناب کرنل پرانا 25 روپے کلو مہنگا ہو گیا، پیاز 17 روپے، ٹماٹر 35 روپے، لہسن 25 روپے۔ آمدنی تو اتنی نہیں بڑھی ہیں مگر یہ غریب کی گردن پر بہت بڑی چھری چل رہی ہے۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ایک اور بم پھٹنے والا ہے۔ وہ بم یہ کہ جو بجلی کا جو انہوں نے بڑھایا تھا اور سپریم کورٹ نے اگر دیکھنا شروع کیا تو قانونی اعتبار سے انہوں نے وڈرا کیا ہے، یہ 1 مہینے بعد نیپرا کے تھرو نکال کر وہی اسی طرح سے غریب کو لوڈ کریں گے بجلی کے ٹیکسز کے اعتبار سے۔ ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ یار بجلی کی چوری کم کی جائے، اشرافیہ پر ٹیکس کرو، ریسورس موبلائزیشن نہیں کریں گے تو غریب سے لیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہے حامد میر صاحب، کل پرسوں کی رپورٹ ہے کہ گروتھ سٹنٹنگ کہتے ہیں ان بچوں کی جو میل نیوٹریشن ہوتا ہے، جن کو ان کی عقل پر بھی فرق پڑتا ہے، یعنی ہائٹ پر پڑتا ہے، ہر چیز پر ان کی عقل، ان کا دماغ بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ 40% بچے پاکستان کے اندر میل نرشڈ ہیں اور 40% بچے گروتھ سٹنٹنگ کے اندر ہیں اور لہٰذا ان کی انٹیلیجنس پر فرق پڑے گا۔ یہ کرمنل باتیں ہیں اور وہ حکومت کو فکر ہی نہیں ہے، یہ ہر انداز سے۔ اب یہ پیٹرول کے اوپر جو ٹیکس ہے، آپ کو معلوم ہے میرے اور آپ کے اوپر شاید اس کے آمدنی کے اوپر اس پیٹرول کے ٹیکسیشن سے جو چیزیں، پیٹرول کی پرائسنگ سے جو چیزوں کا فرق پڑتا ہے، میری اور آپ کی آمدنی میں 1% ہوگا۔ غریب کی آمدنی پر بس کا کرایہ، چیزوں کا ٹیکس، ہر چیز کے اوپر قیمت بڑھتی ہے۔ 10% حصہ یہ 3 مہینے کے اندر بڑھا ہے۔ یہ 3 مہینے کے فرق آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا یہ حکومت نے جو سیریس فیصلے کرنے تھے کہ اوپر جو لوگ دے سکتے ہیں ان کے ٹیکس کو بڑھائے۔ آپ کو معلوم ہے کارپوریٹ ٹیکس انہوں نے کم کیا، یعنی جو کمپنیز ہیں، امریکہ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس بڑھاؤ، ہمارے ہاں کارپوریٹ ٹیکس کم کیا گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سارے انڈیکیٹرز، تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی، شاہد خان عباسی صاحب یہ تھوڑا آپ ایکسپلین کریں گے کہ یہ تو ڈاکٹر گلفراز صاحب جو خود سیکٹری پیٹرولیم رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے عوام کو کشن دینے یہ ٹیکس لگایا تھا، اس سے کافی آپ کو آمدنی بھی ہوتی ہے،
تو اس کا کوئی استعمال نہیں کرتے؟ یہ پیٹرولیم پی ڈی ایل جو ہے یہ بجٹ کا حصہ ہوتا ہے اور اس کی ایک رقم رکھی جاتی ہے جس سے اگر آپ کراس سبسیڈائز کرنا چاہیں یا کسی ایکسٹرا آرڈنری شاک کو ابزارب کرنا چاہیں تو اس کے لیے رکھا جاتا ہے. یقیناً اس کو آپ حکومت کی آمدن سمجھ لیں، جس طرح بھی اس کو دیکھا جائے یہ چیز موجود ہے اپنی جگہ پر. تو اس کا امپیکٹ قیمتوں پر اس لیے نہیں آتا کہ یہ شروع سے موجود ہے قیمت کے اندر، یہ آج اضافی نہیں لگائی گئی. یہ جب سے یہ سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر یہ موجود ہے اور یہ تقریباً 7 سے 14 روپے کا بینڈ ہے، اس کے اندر یہ مختلف پروڈکٹس پر ڈفرینٹ ریٹ سے یہ رکھی جاتی ہے. تو یہ موجود ہے. اس کو ڈیبیٹ کرنا چاہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے قیمت پر اضافی اثر نہیں پڑا. اچھا، میں آپ سے جاننا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آج بھی آپ کی اتنی طویل میٹنگ ہوئی، یقیناً وزیر اعظم نواز شریف یہ چاہتے ہوں گے نا کہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف تو دیا جائے. تو کوئی آپ سوچ رہے ہیں، کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، کوئی آپ نے آپس میں صلاح مشورہ کیا ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ پیٹرول کی قیمت کم نہیں کر سکتے، بجلی کی قیمت کم نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امیر طبقے پہ ٹیکس لگا دیں، جو پراپرٹی مافیا ہے اسلام آباد میں، تو پراپرٹی کے مالکان جو ہیں وہ ڈالر میں کرایہ لیتے ہیں، ڈالر میں بکتی ہے اور بڑی مہنگی پراپرٹی، اور ان پہ کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا ٹیکس نہیں لگتا. تو یہیں پہ اگر ان پہ آپ ٹیکس لگا دیں تو شاید یہاں سے کچھ ریلیف مل جائے عوام کو. دیکھیں، بنیادی طور پر جو آمدن ہے، جو آپ کو لائف سٹائل ہے، اس کو ٹیکس ہونا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. بدقسمتی سے ہمارا نظام ایسا نہیں ہے اب تک جو اس کو پکڑ سکے. ایک بدقسمتی ہے. ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھایا جائے گا. جو لوگ ارن کرتے ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں ان پر زیادہ ٹیکس لگنا چاہیے. یہ ایک بنیادی بات ہے. تو اس پر انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. یہ پہلا بجٹ تھا حکومت کا، صرف 5-6 دن کا عرصہ ملا، بجٹ بنا. اس میں یقیناً یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنی میسو طریقے سے نظام کو چینج کیا جائے، لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ اثرات نظر آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو مشورہ دیں نا، آپ جو کہہ رہے تھے کہ 1 روپیہ کم کر سکتے ہیں، وہ کس طرح کم کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو منسٹر صاحب نے کہا کہ 7 سے 12 روپے شاید انہوں نے ذکر کیا جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے، اور یہ انہوں نے درست کہا کہ اس کا ڈائریکٹ اثر قیمتوں پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اس کے استعمال کے اوپر کوشچن تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ منسٹر صاحب تو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ جس وقت ہم نے وضاحت کے ساتھ اس لیوی کے اوپر ڈسکشن کی اور ہم نے کہا کہ صوبوں کو اس کا حصہ ملنا چاہیے کیونکہ یہ ڈویزبل پول میں آنا چاہیے، تو گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں، یہ صرف پرائس کشننگ کے لیے استعمال ہوگا. بجٹ میں تو شاید انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو، لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ صرف منسٹری فائنانس کنٹرول کرتی ہے. ایکسپلین کر دیں منسٹر صاحب کی اطلاع کے لیے بھی کہ ہمیں 150 ارب روپے اس پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں اس سال ملنے ہیں، اس میں سے 140 روپے ہم پہلے خرچ کر چکے ہیں، ہمارے پاس اس کے اندر کوئی باقی نہیں ہے کوشن دینے کے لیے، اس لیے جو بھی پرائس انکریز ہوگی ہم پاس کریں گے. میں یہاں پر ایک اور چیز واضح کر دوں، اکثر ملک، دنیا کے ملک جو ہیں انرجی کی پرائسز کو بڑی جیلسلی گارڈ کرتے ہیں کیونکہ اس پرائس بڑھنے سے اکانومی ڈپریس ہو جاتی ہے، اور اکثر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب ایک سپائک آتی ہے، اگر وہ سپائک ریئل ٹائم میں آپ عوام کے اوپر پاس آن کر دیتے ہیں تو کچھ سیکٹر آف اکانومی ہمیشہ کے لیے شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ آپ کوشن کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس کوشننگ میکنزم نہ ہو. اور میری ابھی ریکویسٹ یہ ہے کہ چونکہ عوام کے اوپر یہ اتنی کڑوی گولی ہے، ان کو بتا دیا جائے کہ جو ہمارے پاس کوشننگ میکنزم تھا اس کی یہ پوزیشن ہے. اور دوسری پوزیشن میں بات یہ کہ اگر عوام کی اس حالت کو دیکھ کر گورنمنٹ یہ فیل کر رہی ہو کہ ان کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پڑا ہے تو کمپیشن شو کرتی، کہتی جو ہمارے حصے کا 1 روپیہ بڑھنا تھا، جو ہمارے مقصد نہیں تھا اس کو بڑھانا، وہ ہم کم کرتے. دوسرے الفاظ میں کہ عوام تو قربانی دے رہے ہیں لیکن حکومت کیا قربانی دے رہی ہے، یہ پوچھیں گے شاہد خاقان عباسی صاحب سے ایک وقفے کے بعد.